دوستو یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی امانت ہے، امانت۔ جوانی ہے تو امانت ہے، صحت ہے تو امانت ہے، وقت امانت ہے، آنکھیں امانت ہے، ہاتھ پاؤں امانت ہے۔ ہمارا اپنا تو ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا ہے نا۔ اس زندگی کی قدر کرے، نہ قدری نہ ہو۔ اس زندگی امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانت میں خیانت کسی کو پسند نہیں ہے نا۔ یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کو صحیح مصرف پر لگائیں، اس زندگی کو صحیح مصرف پر لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، زندگی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بولو بھائی، موت سے پہلے اس کو غنیمت۔ دیکھو کل اس وقت بہت سارے لوگ تھے گھر میں یا مسجد میں، اور آج اس وقت وہ قبر میں ہے کہ نہیں؟ کل کتنے لوگ فوت ہوئے؟ پچھلے ہفتے بہت سارے تھے، اس ہفتے نہیں، پچھلے مہینے بہت سارے تھے، اس مہینے اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے۔ تو زندگی ہمیں دی اللہ نے، اس کو غنیمت سمجھے۔ کیا مطلب؟ صحیح مصرف پر لگاؤ۔ جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، اس جوانی کی طاقت کو صحیح جگہ لگاؤ، اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے۔ کتنے لوگ کل ہسپتال پہنچ گئے؟ ایک ہفتہ پہلے ٹھیک تھے، ابھی اسپتال میں ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ٹھیک تھے، ابھی اسپتال میں ہیں۔ رات کو ٹھیک تھے، اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ آج رات کتنے لوگ ہسپتال پہنچے؟ صحت کو غنیمت سمجھو بھائی، فراغت کو غنیمت سمجھو۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وقت فارغ ہے؟ مشغولیت سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ کتنے لوگ جو کروڑوں میں تھے، کوڑیوں میں آ گئے۔ محلات میں تھے، چھوٹے سے مکانوں میں آ گئے۔ جن کے ملازم تھے، خود ملازمت پر آ گئے۔ اور ایسے بھی کیس ہیں کہ اپنے ملازم کا ملازم بنا۔ تو زندگی امانت ہے، لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہماری ہے، جو مرضی کری جاؤ۔ اس زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو۔ یہ زندگی نعمت ہے، اس کی نہ قدری نہ ہو۔ اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف، سب سے اونچا مصرف دعوت ہے۔ کیا کہا؟ زندگی کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے بھائی؟ دعوت۔ سب سے اونچا مصرف دعوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 1 منٹ ہماری 60 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی کی جو صلاحیت لگی، طاقت اور قوت خرچ ہوئی، وہ کس پر خرچ ہوئی؟ دعوت پر۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا کہ دنیا کے انسانوں، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے۔ صحت دینے والا۔ دیکھو لوگ ڈاکٹر کی زیادہ مانتے ہیں کہ اللہ کی زیادہ مانتے ہیں؟ صحیح سے بتاؤ، اس کی زیادہ مانتے ہیں؟ اور صحت دینے والا کون ہے؟ اچھا، ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے یا دعا میں زیادہ بیٹھتے؟ ہاں، ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ 2 گھنٹے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اور 10 منٹ کی دعا۔ صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق دینے والا رزاق اللہ کی ذات ہے۔ چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ چاند۔ اور چاند ہے کہاں؟
اوپر آسمان. یہ جو چاند نظر آ رہا ہے تالاب میں، یہ کیا ہے؟ عکس ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے جاہل، دیوانہ، احمق. آج دکان میں رزق نظر آ رہا ہے لوگوں کو، دفتر میں، کاروبار میں، ملازمت میں، مزدوری میں، کارخانے میں. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. رزق کہاں پر ہے؟ اب فجر پڑھے بغیر جو دکان جاتا ہے، فجر پڑھے بغیر جو دفتر جاتا ہے، فجر پڑھے بغیر جو کارخانے جاتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ ہاں، چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ پانی میں. اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش. یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے اور رزق کی تلاش کر رہا ہے. کتنا بڑا جاہل ہے. یہ دعوت ہے کہ اے انسانوں، دنیا کے انسانوں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ صبح کہاں جائے گا؟ پہلے مسجد، نماز پڑھے گا، دعا مانگے گا، اس کے بعد جائے گا دکان. اور جب زور کی اذان ہوگی تو کیا کرے گا؟ دکان. بولو بھائی، یہ اکثر دکاندار بیٹھے نا. اذان پہ دکان بند نہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یقین اللہ کی ذات پر. ہاں، پالنے والا کون ہے؟ دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے نقصان رکھ دے، اور اللہ چاہے تمہارے 6 سال کی کمائی 6 منٹ میں نکال دے پکڑ کے، اور اللہ چاہے 6 سال کی کمائی تمہیں 6 منٹ میں دے دے. ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم کس کے؟ اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے. اگر مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں تو کتنی دکانیں اذان پہ بند ہو رہی ہیں؟ ایک منٹ. دعوت کیا ہے؟ اس دکاندار کو یہ سمجھاؤ، ریڑھی والے کو سمجھاؤ. توبہ توبہ، جس نماز پڑھنے میں مسئلوں کا حل تھا، کاموں کا بننا تھا، نفع تھا، وہ نماز پڑھنے میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہا ہے. میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے کام کا حرج ہو جائے گا، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نفع کم ہو جائے گا. توبہ 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 توبہ. دعوت یہ ہے، یہ بات سمجھاؤ ہاں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، دکان میں نفع رکھنے والا اللہ ہے. پیسے سے کام نہیں بنتے. نماز چھوڑ کر جو تم نے پیسہ کمایا، یہ پیسہ تمہارے گھر میں خوشیاں نہیں لائے گا، پریشانیاں لائے گا. پیسہ آ جائے گا، خوشیاں نہیں آئیں گی. پیسہ اور چیز ہے، خوشیاں، دوائی اور چیز ہے، صحت. 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے، مزے کی نیند. بولو بھائی، بڑے بڑے گھر ہونا اور چیز ہے، گھر میں سکون ہونا. بیٹی کو جہیز میں لاکھوں روپے دینا اور چیز ہے، اور بیٹی کے گھر کا آباد ہو جانا. ہاں، یہ پیسہ جو آ رہا ہے نا، یہ پریشانیاں لائے گا. کیوں؟ اللہ کو ناراض کر کے کمایا. جب گرمی آتی ہے تو پنکھے کیا چلاتے ہو، اور جب سردی آتی ہے تو جب دل میں اللہ کا یقین آتا ہے تو اذان پہ دکانیں، اذان پہ دکانیں. ہاں، اور جب یقین پیسے پر ہوتا ہے تو اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، دکانیں. اس کا یقین بگڑا ہوا ہے. پیسے پر، پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے، پیسہ ہوگا تو کام. سونے کا بت ہو نا، سونے کا بت، 1 من سونا، 1 من سونے کا بت ہے. اگر اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے نا اس سے کام بنتے ہیں، تو یہ سب کہیں گے وہ کفر ہے. کیا کہیں گے؟ کفر ہے، شرک، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بت ہے. اس سونے کے بت کے ٹکڑے 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 کر دو، پائیا پائیا کے، اور 1 پائیا کا ٹکڑا اسے پکڑا دو. وہ کہے گا میرے تو ساری زندگی کے کام بن گئے. بت کا یقین نکل گیا، پیسے کا یقین. آج کا بت پیسہ ہے. آج کا بت کیا ہے؟ دعوت. زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت. دعوت کیا ہے کہ دنیا کے انسانوں، کام بنانے والا کون ہے؟
رزق دینے والا, نفع دینے والا, خوشیاں دینے والا, مسئلے حل کرنے والا, ضرورتیں پوری کرنے والا, کام بنانے والا, عزت دینے والا, حفاظت کرنے والا, صحت دینے والا, مصیبتوں سے نکالنے والا, رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرو؟ اللہ کو. اللہ کو ساتھ لو. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں, اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے. اس پر طاقت خرچ ہو سب کی, کیسے نماز پر سارا بازار بند ہو, مارکیٹیں بند ہوں, مسجدیں بھر جائیں, مسجدیں فضا بنے گی. پھر جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا, نماز کی فضا بنے گی, رمضان میں روزے کی فضا بنے گی. دیکھو کتنے ریڑیاں ہیں, پھلوں کی ریڑیاں نا. آپ کسی سے پھل لو اور ساتھ ہی پوچھو روزہ رکھا ہے تو کیا کہے گا؟ کام نہیں کرنا ہوتا, کیا کہے گا؟ توبہ 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 توبہ. کیا کہتے ہیں؟ بچوں کا پیٹ نہیں پالنا. استغفر اللہ. پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پالنے والا اللہ ہے. آپ سچی بتاؤ, روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں نہ رکھنے والے؟ یہ بہت سارے جمعے کا رکھتے ہیں. بچوں کو کہتے تھے نا جمعے کا رکھ لو, آج بہت سارے بڑے بڑے جمعے کا رکھتے ہیں. نہیں, جب اللہ کی ذات پر یقین آئے گا پھر نماز, پھر روزے کی فضا, پھر قرآن کی فضا بنے گی. پھر ہاتھوں میں کیا نظر آئے گا؟ قرآن. بار بار کیا کھولے گا؟ قرآن. آج بار بار موبائل کھولتے ہیں, ہاتھوں میں موبائل نظر آتا ہے, قرآن نظر. جب اللہ سے محبت, اللہ سے تعلق, اللہ کا یقین, پھر قرآن کی فضا بنے گی. 1 سپارہ, 2 سپارے, 3 سپارے. پھر ذکر کی فضا بنے گی, ہاتھوں میں تسبیح ہوگی. دیکھو آج کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تسبیح نظر آتی. کسی کو تسبیح تحفے میں دو تو حیران ہوتا کہ یاد ہوں, اور کسی کو موبائل تحفے میں دو تو مطلب مہربانی. بچے کو بھی چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ یہ بیٹھے ہوئے نا, آج رات بھی ان کی اکثریت کی کس پہ گزری ہے؟ رمضان کی راتیں بھی. یہ اکثر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں رات جاگے ہیں. ایسے ہی نا, یہاں کی پارٹیاں اکثر رات کو جاگنے والی ہیں نا. کیا کرتے رہے؟ اچھا, ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ تم کیا ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہو؟ کہتا میں کون سا کوئی غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں اچھی چیزیں دیکھ رہا ہوں. کہتا میں میچ ہی دیکھ رہا ہوں, میں کون سا غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار, کسی نے چھکا مار لیا, کسی نے آؤٹ کر لیا, کسی نے چوکا مار لیا, کسی نے میچ جیت لیا, تمہارا کیا فائدہ؟ بھی کسی نے لاکھ روپے کما لیا, کسی نے 2 لاکھ کما لیا, کسی نے 20 لاکھ کما لیا. آدمی دیکھتا کہ میرا کیا فائدہ. اس بات پر خوش ہوتا کہ اس نے لاکھ کما لیا, اس نے 2 لاکھ کما لیا. وہ کہتا میں نے کیا کمایا؟ تو تم جو میچ جیت رہے ہو, کسی نے میچ جیتا, کسی نے چھکا مارا, بھائی تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کسی معلومات اکٹھی کر رہا ہوں. ایک آدمی درخت کے اوپر چڑھ گیا اور جناب پتے گننے شروع کر دیے. 1 2 10 100 1000 2000 3000 5000 10000 1 لاکھ. 4 گھنٹے 6 گھنٹے پتے گن رہا ہے درخت کے, چڑھا ہوا, گنی جا رہا ہے, گنی جا رہا ہے, گنی جا رہا ہے. 8 گھنٹے تک پتے گنتا رہا اور اس کے بعد نعرہ لگایا 10 لاکھ پتے آ گئے. اچھا یہ 10 لاکھ پتے پتہ لگ گیا, فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو موبائل پہ دوسری چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں, اگر وہ غلط چیزیں نہیں بھی ہیں تو فائدہ کیا ہے بھائی؟ یہ بتاؤ. کتنی قیمتی زندگی کہاں گزار دی. بادشاہ کے پاس ایک آدمی آیا, میں اپنا ہنر دکھاؤں کہ دکھاؤ. اس نے سوئی گاڑی زمین پہ, سوئی, اور دوسری سوئی پکڑی ہاتھ میں اور مارا نشانہ رکھ کے, سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی. سوئی کے ناکے میں سے. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا فن تم نے سیکھا ہے. کہتا جی بڑی محنت کی ہے میں نے, کئی سال. ہاں
اتنے سال محنت کر کے یہ میں نے فن سیکھا ہے. بڑا کمال دکھایا بادشاہ نے. کہا بھائی تم نے تو. بادشاہ نے اپنے آدمی کو بلایا کہ 10 اشرفیاں اس کو انعام دو اور اس کو بٹھا کے 10 جوتے اس کے سر پہ زور سے مارو ذرا. انعام اس بات کا کہ واقعی محنت بڑی کی ہے اس نے. جوتے اس بات کے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اس نے وقت کیوں ضائع کیا اپنا. مارو جوتے اس کا رکھ کے. ہاں تو آج جو سب وقت لگ رہا ہے کس پہ. جو وقت کس پر لگتا. نماز پہ, قرآن پہ, ذکر پہ, مسجد میں, دعا میں, گھر میں, ماں کی خدمت, باپ کی خدمت. وہ وقت کہاں لگا دیا. کہاں لگا دیا. موبائل. دیکھو چور کے لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے نا. چور کے لفظ اس راستے پہ نہیں جانا کیونکہ چور ہے بھائی. تو موبائل کیا ہے. چور. موبائل کیا ہے. دیکھو پیسہ قیمتی ہے کہ وقت قیمتی ہے. پیسے اور وقت میں سے زیادہ قیمتی کیا ہے. پیسہ گم ہو گیا دوبارہ مل سکتا ہے, وقت ضائع ہو گیا دوبارہ. تو زیادہ قیمتی چیز. تو موبائل کس کا چور ہے. پیسے کا بھی چور ہے, پیسہ بھی غلط جگہ لگ رہا ہے, اور اصل وقت کا چور ہے. وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ موبائل وقت کا چور, حیا کا چور. موبائل آیا حیا گئی. ایمان کا چور, اخلاق کا چور, اخلاق بگڑ گئے. موبائل دیکھو چھری کا غلط استعمال جان کا خطرہ, اور موبائل کا غلط استعمال ایمان کا خطرہ. تو میرے بھائیو میں بات کہاں سے شروع کی ہے. میں نے زندگی کا بہترین مصرف کیا ہے. بولو, بھول گئے کہ یاد ہے. دعوت. دعوت اللہ کی پہچان کرواؤ, اللہ کی طرف رخ پھیرو, اعمال کو زندہ کرو. اس پر قوت خرچ ہو ہماری. نماز زندہ ہو, قرآن کی تلاوت زندہ ہو, ذکر زندہ ہو. جب اللہ کی معرفت نصیب ہوگی نا پھر کیا ہوگا. پھر فضا بنے گی نماز کی, قرآن کی, ذکر کی, دعاؤں کی, اللہ سے مانگنے کی. مسئلے حل کرنے والا کون ہے. ضرورتیں پوری کرنے والا. تو کس سے مانگو. نماز پڑھ کے کس سے مانگو. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو اذان کے بعد کیا کرو. مانگو. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا وقت مانگنے کا ہے, افطاری کا وقت. اب آپ سب دیکھو, افطار میں 10 منٹ دعا مانگتے ہو, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھ گھنٹہ. جتنا اللہ کی معرفت نصیب ہوگی اتنا یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے. پھر دعائیں لمبی ہو جائیں گی. پھر دعائیں کیا ہوں گی. ہاں مسئلوں کا حل دعا ہے کہ سب اللہ سے مانگیں. سب فقیر ہیں اور غنی کون ہے. سب مخلوق ہیں, خالق کون ہے. سب محکوم ہیں, حاکم کون ہے. سب ضعیف ہیں, قوی کون ہے. سب عاجز ہیں, قادر کون ہے. تو کس سے مانگو. اللہ سے مانگو. یہ ہے زندگی کا مصرف. سب سے بہتر اونچا صلاحیت اس پر لگے کہ کیسے نماز زندہ ہو, قرآن تلاوت, کیسے اخلاق اچھے ہوں. توبہ توبہ. گھر گھر لڑائی ہے. کیوں جی, طلاق کی شرح زیادہ ہے کہ کم ہے. بولو بھائی. توبہ تو اتنی طلاق, اور کئیوں کی طلاق تو نہیں ہے لیکن روز کی لڑائی. بولو بھائی ہے کہ نہیں. کتنوں کی بہویں ناراض ہو کے گئی ہوئی ہیں. کتنوں کی بیویاں جو ہیں وہ سال 5-6 مہینے سے کیا ہیں گھر بیٹھی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے پیچھے وجہ کیا ہے. بد اخلاقی. رشتہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. اخلاق کی بنیاد پر کہ پیسے کی بنیاد پہ. ہیں پیسے کی بنیاد پر. تو پیسے سے تو گھر آباد ہوتا نہیں. اخلاق تو دیکھے ہی نہیں تھے آپ نے. گھر آباد ہوتے ہیں اخلاق سے. گھر کس سے آباد ہوتے ہیں. جہیز سے نہیں, شکل سے نہیں, ہاں زیور سے نہیں. اخلاق اخلاق اخلاق. اور اخلاق کی بنیادی چیز صبر, برداشت, غصے پہ قابو. میں نے نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے سے پہلے بات کی کہ دیکھو اب شادی ہے, اس کے بعد گھر کی آبادی اخلاق سے ہوگی. اچھے اخلاق بناؤ, گھر آباد ہو جائے گا.
خاوند کے اخلاق اچھے ہوں، بیوی کے اخلاق اچھے ہوں، ساس کے اخلاق اچھے ہوں، بہو کے اخلاق اچھے ہوں، گھر آباد ہو جائے گا۔ تو اخلاق میں ایک بات بتائی کہ دیکھو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ کون سا لفظ؟ تو میں نے کہا دیکھو اب شادی ہو رہی نا تو کیوں کا لفظ کیا کرو، کیوں کا لفظ زبان سے کیا کرو، ختم کرو، کیوں کا لفظ نہیں بولنا۔ گھر آباد ہو جائے گا، گھر میں محبتیں ہوں گی، سکون ہوگا، ایک دوسرے کی عزت احترام ہو، قدر ہوگی، اور جتنا کیوں کا لفظ گھر بولا جائے گا محبتیں کم ہو جائیں گی، نفرتیں آئیں گی، گھر برباد ہو جائے گا۔ کیوں کا لفظ نہیں بولنا، اور کیوں کی جگہ بولنا ہے کوئی بات نہیں۔ سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو تو صحیح چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو۔ آپ گھر میں آئے اور سالن تیاری نہیں ہے، ابھی بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا کہو۔ آپ نے جانا تھا دفتر، دکان پہ کپڑے جو ہیں وہ استری، تو کیا کہو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس پر میں نے کہا کہ دیکھو آپ نے گوشت لا کے دیا بیوی کو کہ قورمہ بنانا ہے آج کیا بنانا ہے، اور مجھے ہے مرچ سے پرہیز، تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن ذرا علیحدہ نکال دینا۔ اب آپ شام کو آئے گھر، بھوک لگی بڑی سخت، دوپہر کھانا نہیں کھایا تھا کہ رات قورمہ کھانا ہے، اب بڑی خوشبو آ رہی ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے، بیوی سے کہا کہ وہ میرا سالن بھی لے آؤ بغیر مرچ والا۔ اس نے کہا اوہ میں تو بھول گئی، ساری مرچ ڈال دی، تو کیا کہو کوئی بات نہیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کی گل بھوکے سوئیں ہوئے کیا بات ہے بھوکے سو جائے وہ؟ میں نے کہا نہیں دہی سے روٹی کھا لے یہ کیوں کیا؟ نہیں، کیوں کا لفظ نہیں بولنا، کیا کہو۔ یہ جماعتوں میں جاتے ہیں نا، آپ جماعت میں گئے، اب کھانا کھانے بیٹھے، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی آپ کی پلیٹ میں ہیں، 2 ساتھی کھا رہے ہیں ایک پلیٹ میں نا، آپ خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، ایک بڑی بوٹی ایک چھوٹی بوٹی۔ وہ جو سامنے ساتھی بیٹھا ہے نا آپ کے، اس نے پہلے بڑی بوٹی پہ ہاتھ ڈالا تو آپ کیا کہو اچھا ابھی آپ نے دوسری اپنی اٹھائی نہیں تھی کہ اس نے اس میں بھی ہاتھ ڈال دیا، دونوں بوٹیاں کھا گیا، تو کیا کہو ہے؟ آسان ہے یہ کہنا، سچی بتاؤ آسان ہے؟ اب بارش ہوئی بھی، آپ جناب سڑک پہ جا رہے، پاس سے گزرا موٹر سائیکل والا، سارے پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر، تو کیا کہہ سکتے ہو؟ آپ گاڑی باہر کھڑی کر کے نماز پڑھنے آئے اور آپ کو جلدی ہے، آپ باہر نکلے تو کسی نے گاڑی آپ کی گاڑی کے آگے کھڑی کر دی، اب آیا 10 منٹ بعد اور آگے کیا کری، اب میں ذرا کام گیا سیکھا، تو کیا کہو تو میرے بھائیو دیکھو اخلاق اچھے بنائیں، جھگڑے کیا ہو جائیں گے؟ یہ صلاحیت اس پر لگے کیسے اخلاق اچھے ہوں۔ جب صفائی نہیں ہوگی تو گندی پھیلے گا نا، جب دعوت پر محنت نہیں لگے گی، جان نہیں لگے گی تو گند پھیلے گا۔ آج زندگی صلاحیت صحیح جگہ نہیں لگ رہی، اس لیے گند پھیلا ہوا ہے، بد اخلاقی ہے، جیلیں بھری ہوئی ہیں، کچہریاں بھری ہوئی ہیں، تھانے بھرے ہوئے ہیں۔ اخلاق، محنت کرے، محنت کس بات کی؟ کیسے لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، کیسے اخلاق اچھے ہوں، آنکھوں میں حیا آئے، آنکھوں میں کیا آ جائے؟ حیا۔ آپ سچی بتاؤ، اس وقت حیا زیادہ ہے کہ بے حیائی زیادہ ہے؟ لباس حیا والا ہے کہ بے حیائی والا ہے؟ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ حیا پر، اور کفر کی بنیاد بے حیائی پر۔ حیا والے لباس کی علامت بتاؤں؟ 3 علامتیں حیا والا لباس۔
حیا والا لباس ڈھیلا ہوگا، حیا والا لباس پورا ہوگا، حیا والا لباس موٹا ہوگا. موٹا لباس، ڈھیلا لباس، پورا لباس، مکمل لباس، یہ ہے حیا والا لباس. یہ حیا کی اور بے حیائی کی علامت لباس کا چست ہونا، تنگ ہونا، باریک ہونا، مختصر ہونا. مختصر لباس، باریک لباس اور تنگ اور چست لباس یہ بے حیائی کی علامت ہے. اب آپ بتاؤ اس کو لباس باریک ہے کہ موٹا ہے؟ ہیں جی؟ تنگ چست ہے کہ ڈھیلا ہے؟ مکمل ہے کہ مختصر ہے؟ حیا جا رہی ہے. اور جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے پھر. جب ہماری محنت صلاحیت صحیح جگہ لگے گی پھر اعمال والی زندگی بنے گی، پھر حیا آئے گی، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. کمائیاں کیا ہوں گی پھر؟ ہاں، پھر جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، خیانت نہیں ہوگی، بے ایمانی نہیں ہوگی، وعدہ خلافی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو دیکھو، زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ لگائیں. تو سب نیت کرو بھئی اپنی صلاحیت صحیح جگہ لگانی ہے انشاءاللہ. دعوت کی محنت پر. کون سی محنت پر؟ ہاں، سارا دین زندہ ہوگا. دین زندہ ہوگا دنیا جنت بن جائے گی. 5,000 کمانے والا، 10,000 کمانے والا، 1,00,000 کمانے والا، سب کی زندگی خوبصورت بنے گی اگر دین زندگی میں آ جائے. 2 مرلے کے مکان میں رہنے والا بھی خوشی سے زندگی گزارے گا، 2 کنال والا بھی بھرپور زندگی گزارے گا اگر گھروں میں دین ہوگا، اخلاق ہوں گے، اعمال ہوں گے. روح نکل جائے نا تو چاہے وہ جھونپڑے میں رہتا ہو چاہے مال میں رہتا ہو، مردہ ہی ہے. چاہے وہ کمزور ہو چاہے پہلوان ہو، کیا ہے؟ جب دین زندگی سے نکل جائے گا گھر 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 مسائلستان بن جائے. اور دین آتا ہے کس سے؟ دعوت کی محنت سے. زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت، اونچا مصرف دعوت، پہلا مصرف دعوت، بڑا مصرف دعوت، انبیاء والا کام. تو سب پکی نیت کرو دعوت کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. محنت کر کے سب کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے، نماز کو زندہ کرنا ہے. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جتنے بھی دکاندار ہیں، سب نیت کرو کہ اذان پہ دکان بند کرنی ہے انشاءاللہ. اذان پہ دکان. 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ زکوٰۃ نکال دی، مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ نہیں. دیکھنے میں کیا ہوا؟ دیکھنے میں کیا ہوا؟ اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ برکت آ جائے گی. 40 لاکھ پر 1 لاکھ سود لیا، دیکھنے میں زیادہ ہوا کم ہوا؟ زیادہ ہوا. حقیقت میں کیا ہوگا؟ ہاں، اذان پہ دکان بند کی، دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہو جائے گا؟ اذان پہ دکان کھلی ہے، گاہک پہ گاہک چڑھا ہوا ہے، دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ عقل مند کے لیے جا رہی، عقل مند کے لیے جا رہی. ہاں، آپ کی دکانوں پہ بورڈ لگا ہوا ہو وقفہ برائے اور اس کے نیچے لکھا ہو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نیچے لکھا ہو کہ صحابہ جب اذان سنتے تھے تو بازار بند ہو جاتا تھا، دکانیں. ہاں، کریں گے نا انشاءاللہ جی. چھوٹی سی زندگی ہے. دیکھو بھائی، ابھی کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں رمضان جا رہا ہے. ختم ہو رہی ہے زندگی. ہاں، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے. دادا جی کہاں ہیں؟ نانا جی کہاں ہیں؟ پر نانا کہاں ہیں؟ پر دادا کہاں ہیں؟ پر نانی کہاں ہیں؟ پر دادی کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے نا. تو ہم نے بھی کیا ہونا ہے؟ ہم نے بھی کیا ہو جانا؟ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ جملہ بولا جائے گا کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دیکھو، ایک عام طور پر ہمارے معاشرے میں نا ایک جملے سے بہت ڈرتے ہیں. ایک بات سے نا، یار اگر میں نے ایسا لباس پہنا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ بہت سارے داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟
ہیں یار لوگ کیا کہیں گے, یہی ہے نا. اسے پوچھو رکھنی چاہیے کہ رکھنی چاہیے, کیوں نہیں رکھتے یار لوگ کی نہیں چاٹ دے. ایک نا حج کر کے آیا, حج کر کے داڑھی رکھ لی, میں کہا مبارک ہو, واہ واہ. تھوڑے دنوں بعد دیکھا داڑھی غائب, میں کیا ہوا, کہتے لوگ کہتے بابا ہو گیا. تو ایک جملے سے بہت ڈرتے لوگ کی کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اگر شادی میں نے اس طرح کی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے ایسا لباس نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر جہیز میں اتنا کچھ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر شادی میں لائٹنگ نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر دیگے نہ کھڑکی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر ایسا بچے اس چکر میں لوگ کیا کہیں گے. تو ان کو کہو کہ لوگوں نے پتہ کیا کہنا, ایک ہی جملہ بولنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارے مرنے پر کیا کہنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو یہ کہنا ہے. ہاں ٹھیک, اس چکر میں پڑے لوگ کیا کہیں گے. ہاں تو ہم سب کے بارے میں ایک دن کیا کہا جائے گا, فوت ہو گئے. ہاں تو زندگی قیمتی ہے بھائیو, اس کو قیمتی بنائیں, صحیح مصرف پر لگائیں, اللہ کو راضی کریں. دعوت کی محنت ہر مہینے کم از کم کتنا بھائی, آپ کے علاقے میں تو اتنی ماشاءاللہ فضا ہے دعوت کی, ان میں سے شاید ہی کوئی اس کا وقت نہ لگا ہو. آگے بڑھو, 4 ماہ چلا 3 دن مسجدیں آباد کرو, نیت کرو کہ 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو بیٹھے ہوئے نا, یہ پکا عزم کرو 5 نمازیں پڑھنی ہے انشاءاللہ. کب تک پڑھنی ہے, رمضان تک. ہیں یہ بہت ساری رمضان پارٹیاں بیٹھی ہیں نا, کون سی پارٹی, یہ بہت سی رمضان پارٹی بیٹھی ہے. ایک چاند پہ مسجد میں آئے, اگلے چاند پہ مسجد سے, یہ بہت سارے رمضان کے بعد نظر ہی نہیں آتے. تو نیت کرو 5 نمازیں انشاءاللہ. کب تک, موت تک. روزانہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے, روزانہ قرآن کی, اللہ کا ذکر کرنا ہے. جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے نا, یہ جو بیٹھے ہوئے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کرنٹ نہیں ہے آواز میں, کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی. اور شاید ہی کوئی اتنا شریف آدمی ہو جس کا جھگڑا کسی سے نہ ہو. اکثریت کا ہے, اکثریت کا. ہاں اور یہ باہر جا کے پتہ کیا کہیں گے, مولوی صاحب نے کی پتہ, انہوں میرے نہ کی ہے گی. یہ جھگڑا ختم کرو, جھگڑا ختم کرو. حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو, اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. معاف کرنا سیکھیں. جھگڑا ختم کرنے کا فارمولہ بتاؤں, جھگڑا ختم کرنے کا فارمولہ ایک ہی ہے, آپ سے غلطی ہے یا اس سے غلطی ہے, دونوں سے غلطی پر ہے نا. آپ سے غلطی ہے تو معافی مانگ لو, اس کی غلطی ہے تو معاف کر دو. اس فارمولے پر جھگڑا آج ہی ختم. اگر اس فارمولے پر نہیں آتے تو 10 سال تک بھی ختم نہیں ہوتا. ہاں جھگڑے ختم کرو, معاف کرنا سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں, میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں, میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں. نماز سے افضل, روزے سے افضل, صدقے سے افضل. صحابہ حیران ہو گئے, وہ کیا چیز ہے جو نماز سے بھی افضل ہے, روزے سے بھی افضل ہے, صدقے سے بھی افضل ہے. عرض کی حضور کیوں نہیں, ضرور بتائیں. فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا, محبت سے رہنا, یہ نماز اور روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے. اور آگے فرمایا یہ آپس کی نا اتفاقیاں یہ مونڈ دینے والی چیز ہے, جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے, اس طرح یہ نا اتفاقیاں دین کو, نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی رنجشیں ہیں, نا اتفاقی ہیں, بول چال بند ہے, بھائیوں سے, بہنوں سے, بیوی بچوں سے. ایک گھر میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے, ایک محلے میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے. تو سب پکی نیت کرو جھگڑے ختم کرنے انشاءاللہ. اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا ہے, اپنی کمائی کو کسی کا حق نہیں دبانا. اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں. اسی نوجوان بیٹھے, ان سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں, موبائل کا استعمال ضرورت کا کریں. آپ کو ضرورت ہے تو, یہ بچے ضد کرتے ہیں موبائل لے کے دو, توبہ 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 توبہ. کیوں کہ سب نے لیا ہوا ہے, اس لیے لے رہا کہ لوگوں نے لیا ہوا ہے. موبائل ضرورت کے لیے استعمال کریں.